اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی کربلا کی سیریز کا سفر جو ہے وہ ختم کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی دی ہوئی توفیق کے تحت میں نے آپ کو کربلا کے اسباب کے تحت مکی لائف سے شروع ہو کے غزوہ بدر اور پھر آنورڈ تمام جو اس سے ریلیٹڈ ایونٹس تھے جن کا منطقی انجام جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا، اور پھر غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا اس کا منطقی انجام جو ہے وہ واقعہ کربلا کی صورت میں ہوا، اور واقعہ کربلا کے بعد پھر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچی کچی اولاد کے خلاف، ان کی بیٹیوں کے خلاف، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے پاکیزہ شہریوں کے خلاف، پھر مکہ کے خلاف، تو یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ مکہ میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لشکر یزید کا جو تھا وہ محاصرہ کیے بیٹھا تھا، ابھی جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، جناب عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ مزاحمت کر رہے تھے، کو یزید کی مرنے کی خبر آئی اور وہ لشکر جو ہے وہ بادل ہو کے واپس چلا گیا، مروان کو چھوڑ دیا، مدینہ میں پکڑ لیا گیا تھا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ مختار ثقفی جو تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو قید کر لیا تھا ابن زیاد نے، ٹھیک ہے، اور جناب عمر ابن الخطاب کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر نے اس کو اس قید سے رہائی دلائی۔ اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ چلا گیا مکہ میں، اس نے جا کے وہاں عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی، اور یہ 5 ماہ تک مکہ میں مقیم رہا۔ دراصل یہ کوفہ کی گورنری چاہتا تھا، اور ایٹ اینی کاسٹ کوفہ پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جو کچھ اس نے اپنے ذہن میں مشن بنایا ہوا تھا اس وقت تک اس نے اس کا اعلان تو نہیں کیا تھا، لیکن شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ کوفہ کی جو ہے قبضہ، کوفہ کی گورنری جو ہے وہ قاتلین حسین سے انتقام لینے کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال وہ 5 ماہ تک بیٹھا رہا، کچھ لابنگ بھی کی، اس نے امید لگائے بیٹھا رہا کہ عبداللہ بن زبیر اس کو کوئی عہدہ دیں گے۔ اس دوران عبداللہ بن زبیر کی متعدد مسلمانوں کے جو صوبے تھے انہوں نے بیعت کر لی، اور عبداللہ بن زبیر کی حکومت جو ہے وہ آلموسٹ اسٹیبلش ہو گئی سوائے شام کے۔ کوفہ میں بھی انہوں نے اپنا ایک گورنر لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو گورنر تھے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ہے مختار ثقفی یہ کوفہ میں آئے۔ اچھا، اس کے بعد جب 5 ماہ تک یہ وہاں انتظار کرتا رہا تو اس کو کچھ نہیں ملا، تو اس نے وہاں سے یہ ایک دن رات کو نکل آیا، اور واپس آ کے تو اس نے شیعان علی کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ بات جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ حسین کے خلاف جو لشکر گیا تھا وہ میجارٹی شیعان علی میں سے تھا، اور اس کے بعد پھر توابین والے جو تھے جنہوں نے قاتلین سے انتقام لینے کی کوشش کی اور مارے گئے، وہ بھی سارے کے سارے شیعان علی تھے، اور اس کے بعد مختار کی فوج میں بھی 99% وہی لوگ تھے جو شیعان علی تھے۔ یہ ایک عجیب سی سمجھ لیں کہ کنٹراڈکشنز ہمیں ملتی ہیں کہ یہی لوگ تھے یہ ڈر کے کوفہ بھی چلے گئے، یہی لوگ تھے انہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا، ان کو شہید ہونے دیا اکیلے، یہی لوگ تھے پھر بعد میں توابین کے ساتھ بھی شامل ہوئے اور لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اور ایکچول یہ اس وقت حالات کے مجبوری کے تحت یا یہ اپنا جو تھا استقامت وہ برقرار نہیں رکھ سکے، تو ان لوگوں کے دل میں خلش جو تھی وہ کنٹینیوس چل رہی تھی کہ ہم سے ہوا کیا ہے۔ اب یہ لوگ جو تھے جو مختار کے ساتھ آئے، یہ وہ لوگ تھے جو اگرچہ کربلا میں نہیں گئے تھے لیکن انہوں نے جناب امام کا ساتھ بھی نہیں دیا تھا، اور ان
کو پتہ تھا کہ کربلا میں کون کون گیا ہے اور کیا کیا اس کا کردار رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی تھے لوگ، ایک ہی محلوں کے رہنے والے، ایک ہی گلیوں کے رہنے والے۔ اب اس نے کوفہ پہنچ کے نا مختار نے تو دستے تشکیل دینے شروع کیے اور ان کو آواز دی شیعان علی کو۔ تو شیعان علی جو تھے وہ اس کو اس وقت تک شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کو مشکوک سمجھتے تھے۔ اس نے ان کو یقین دلایا، وعدہ تو کیا کہ میرا زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف جناب حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا انتقام لینا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے جب تک محمد بن حنفیہ جو ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، جناب حسین کے بھائی تھے، جب تک محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ تمہیں انڈورس نہ کر دیں۔ اچھا، اس نے پھر اپنا وفد جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا۔ محمد بن حنفیہ جو تھے وہ مدینہ میں مقیم تھے، عبداللہ بن عمر بھی مدینہ میں مقیم تھے۔ وہاں پھر عبداللہ بن عمر نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا اور محمد بن حنفیہ کو کنونس کیا کہ آپ مختار کو انڈورس کر دیں۔ اچھا، اس دوران جو تھا نا جی، وہ جو ادھر گورنر تھے عبداللہ بن زبیر کے، کوفہ کا جو گورنر اور قاضی تھا، ان دونوں کے ہاتھوں لگ گیا اور مختار کو انہوں نے پھر گرفتار کر لیا۔ اب یہ تحریک جو تھی نا بالکل یعنی سمجھ لیں کہ رائی پھوئی پڑی تھی، پکی پڑی تھی، تو مختار گرفتار ہو گیا اور یہ خطرہ تھا کہ یہ تحریک جو ہے یہ اب اپنے موت آپ ہی مر جائے گی، بغیر لڑے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے لیڈر پکڑا گیا اور انہوں نے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا۔ اب وہاں پھر جناب عبداللہ بن عمر کا کردار آیا۔ جناب عبداللہ بن عمر نے ان کو بھی خط لکھا اور مصعب بن زبیر کو، عبداللہ بن زبیر کے بھائی کو بھی خط لکھا، اور کوفہ کا جو گورنر تھا ان کے بہاف کے اوپر ان کو بھی خط لکھا اور انہیں کہا کہ آپ فوری طور پر اگر میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو فوری طور پر مختار کو رہا کریں۔ دیکھیں دوستو، یہ عبداللہ بن عمر کا جو میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا، یہ ایک شاندار کردار ہے کہ مختار کے پیچھے یہ ہمیں ڈاٹ کریکٹنگ ہوتی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ مختار کے پیچھے آپریٹ کون کر رہا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے ان کو خط لکھا، چونکہ عبداللہ بن عمر کی ایک اپنی شخصیت تھی، یہ سارے جو تھے یہ تو ان کے بچے تھے، ٹھیک ہے، ان کے بچوں کے برابر تھے، یہ مصعب بن زبیر وغیرہ بہت چھوٹے تھے ان سے، تو ان کا بڑا عزت و احترام تھا عبداللہ بن عمر کا، اور یہ عزت و احترام جو ہے ہر گروپ کی طرف سے تھا۔ انہوں نے یہ اپنی شخصیت کو غیر متنازع بنا کے ایکچول ان کے مطمع نظر وہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ حسین کے قاتلوں سے انجام لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ اور دیکھیے گا دوستو، انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر سے بڑی قوی امید ہے کہ ہم میدان حشر میں یہ منظر دیکھیں گے کہ عبداللہ بن عمر اور جناب حسین ابن علی علیہ السلام باہوں میں باہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ منظر ضرور دکھائے گا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر ظاہر عبداللہ بن عمر کی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، انہوں نے اس کو رہا کر دیا، لیکن اس کو کہا کہ ضمانتیں جو ہے نا جی، وہ اس نے کوئی ضامن زمر اپنے دیے اور کوفہ شہر سے باہر آ گیا۔ کوفہ شہر سے باہر آ کے تو اس نے پھر جناب والا بندے اکٹھے کرنے شروع کر دیے اور جو شیعان علی تھے ان کو پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ شیعان علی کا دو ٹوک واضح موقف تھا کہ جب تک امام محمد بن حنفیہ کی طرف سے انڈورسمنٹ نہیں آ جاتی اس وقت تک ہم جو ہے نا جی آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ اچھا جی، اس نے پھر وفد بھیجا ہوا تھا، وہ وفد جو ہے نا وہ واپس آیا تو اس نے ان کو بلایا پبلک کے سامنے، تو اس وفد نے پھر آ کے کہا کہ محمد بن حنفیہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں۔ دوستو، محمد بن حنفیہ بھی اس کے اوپر مشکوک تھے کیونکہ اس کے خلاف پراپیگنڈا بھی بہت زیادہ تھا، اس کی خود کچھ حرکتیں بھی اس طرح کی تھیں، لیکن محمد بن حنفیہ کو بھی قائل کرنے میں جناب عبداللہ بن عمر نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ خیر، یہ اس کو انڈورسمنٹ مل گئی تو شیعان علی نے اس کو پیچھے، چونکہ روحانی طاقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پرچہ مل گیا، انڈورسمنٹ مل گئی، اس وقت کے محمد بن حنفیہ جو تھے سینئر موسٹ رکن تھے جناب علی علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو محمد بن حنفیہ کی جو انڈورسمنٹ مل گئی
تو پھر تمام شیعان علی نے جو ہے نا جی اس کی بیعت کر لی اور اس کو اپنا لیڈر مان لیا۔ اس نے وادی عین ایک جگہ تھی، ایک محلہ تھا، یا سمجھ لیں کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کے اوپر پہلا حملہ کیا، اور اس بستی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر جو ہے نا میکسیمم وہ لوگ رہتے ہیں جو کربلا میں جناب حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے۔ وادی عین، اچھا وادی عین میں اس نے 500 بندوں کو گرفتار کیا۔ 500 بندوں کو گرفتار کر کے اس نے ان کی شناخت پر ریڈ کروائی، اور جو بندے کے بارے میں یہ شہادت ملی کہ یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف گیا تھا، اس نے وہ 500 میں سے 248 افراد جو ہے نا جی وہ اسی دن جو ہے وہ تیغ کیے، اور ان کے سر جو ہے وہ گردنوں سے اڑا کر انہیں اپنے انجام پر پہنچایا۔ اچھا جی، اس کے بعد ابھی یہ اسی طرح اپنے لشکر کو جو ہے نا یہ تیار کر رہے تھے۔ اچھا، وہ اس نے کوفہ کے گرد و نواح جو ہے نا جی ان کے اوپر جو ہے نا وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے دیہات جو شہر کے باہر تھے اس کے اوپر، اور اپنی پوزیشن کو جو ہے نا اس نے مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ اسی کوشش میں اس کو پتہ چلا کہ جو ہے نا جی شمر بن ذی الجوشن یہ جو ہے نا یہ ایک جگہ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ اس جگہ کا نام تھا وادی سلول، اور وہ شمر بن جوشن جو ہے وہ کوفہ کے مضافات میں یہ وادی تھی، اور وہ وہاں اپنی کچھ جماعت کو لے کے، کچھ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کے یہ شمر بن ذی الجوشن جو تھا وہ اس وقت ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ وہی کتا ہے جس نے بڑا ظلم کیا تھا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کا باپ جو تھا ذی الجوشن وہ سرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ اور اس کے علاوہ جناب مولا علی علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھیں سیدہ ام البنین، یہ ان کا کہیں آتا ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ سگا بھائی تھا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ کزن تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے وہاں پہ میدان کربلا میں یہ چال چلنے کی بھی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ علی کی اولاد میں سے جو میرے بھانجے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ امان ہے، اور وہ ایمان جو ہے وہ سب سے بڑا فگر ہے، بڑا نام ہے جناب حسین کے خیمہ مبارک میں، وہ جناب عباس بن علی کا ہے، عباس علمدار جن کو کہتے ہیں۔ تو قربان جائیں ان کی وفاؤں کے اوپر، انہوں نے کہا جا کام کر جا کے، جو رشتہ حسین کو نہیں مانتا ہم اس رشتے کو نہیں مانتے، اور جو رشتہ جو ہے وہ حسین کے لیے امان نہیں رکھتا ہم اس امان کو بھی نہیں مانتے۔ تو وہ وفاؤں کا ایک عظیم پہاڑ تھے جناب عباس بن علی علیہ السلام، انہوں نے اس کو دھتکار دیا اور خود وہ لڑتے ہوئے جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ یہ اس نے اہل بیت کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی ایک کوشش کی موقع کے اوپر شمر ذی الجوشن نے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جب اس وادی سلول میں ٹھہرا ہوا تھا، ان کو پتہ چلا تو جو بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے، چھوٹی سی آرمی بنائی تھی مختار نے جا کے نا تو اس کا محاصرہ کر لیا وادی سلول کا، اور وہاں پر یہ جو ہونا جی جو راوی ہے وہ خود بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، خود وہ بیان کرتا ہے، اس وقت وہ وہاں موجود تھا۔ اچھا، وہ بیان کرتا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، کہ میں اس رات شمر ہی کے ساتھ تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں یہاں سے لے کر یہاں سے روانہ ہو جائیں، ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ شمر نے کہا کہ میں اس مختار کذاب کے خوف سے نہیں جاؤں گا، 3 دن سے پہلے ہم یہاں سے کوچ نہیں کریں گے، تم لوگ ایکچول ڈر گئے ہو۔ اس نے کہا مختار سقفی سے، جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے، یہ راوی بیان کر رہا ہے، وہاں ریچھ تھے، میں نیم بیدار تھا۔ جب میں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز زیادہ تیز آنے لگی تو میں جاگ اٹھا، آنکھیں ملیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ ہرگز ریچھوں کی آواز نہیں تھی۔ میں اٹھنے لگا، اتنے میں وہ لوگ ٹیلے سے اتر کر ہمارے پاس پہنچ گئے، انہوں نے تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیر لیا۔ ہم اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے، یہ سب شمر پر ٹوٹ پڑے۔ یہ اس وقت ایک پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا، یہ چونکہ برس کا مریض تھا، مجھے اس کی کوکھ کی سفیدی چادر سے نظر آ رہی تھی۔
یہ نیزے سے ان سے لڑنے لگا، پھر خیمے کے اندر جا کے اپنی تلوار اٹھا لایا، لیکن انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کا سر کاٹ کے پھر جو ہے اس ذلیل ترین انسان کا یہ مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ جہاں شمر اپنے جو ہے نا جی انجام کو پہنچا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ 250 جو تھے وہ وہاں قتل ہو چکے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جو تھا نا جی عبداللہ بن دیاس، ایک بندہ تھا عبداللہ بن دیاس، جس نے جناب ہمارے یاسر کے بیٹے محمد بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن دیاس۔ اچھا، اس کو بھی یہاں پہ پھر گرفتار کیا گیا ایک محلے سے، اس کو بھی اپنے کردار وہ پہنچا۔ اچھا، اس کے بعد یہ لوگ کچھ لوگ قادسیہ میں مقیم تھے، ٹھیک ہے، وہاں سے پکڑے گئے اور ان کو بھی مختار نے جو ہے واصل جہنم کیا۔ اچھا، یہ ایک شخص تھا جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، عبداللہ بن دیاس، یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی، جب وہ شہید ہو گئے تھے تو میں نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ تو جب اس کے بارے میں یہ پتہ چلا تو مختار نے کہا کہ اس کو ہاتھ پیر اس کے کاٹ دو اور یہیں اس کو پھینک دو، یہ تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ مارے اس نے بڑے چن چن کے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زیاد بن مالک تھا ایک بندہ جی، زیاد بن مالک کو بھی مختار نے گرفتار کیا اور پھر اس کو قتل کیا۔ عمران بن خالد ایک بندہ تھا، اس کو بھی گرفتار کیا، اس کو بھی قتل کیا۔ اچھا، اس کے بعد حمید بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ 3 بندے اور تھے جن کو قتل کیا گیا، ان میں عبداللہ اور عبد الرحمن صلحب کے بیٹے تھے۔ اچھا، ان کو پکڑا اور یہ ٹوٹل 3 تھے، ان کو بھی وہیں واصل جہنم کیا گیا۔ عبداللہ بن کامل اور ابو اسما بشر، یہ جو 2 مشہور جو تھے بندے، انہوں نے بھی قتل حسین میں حصہ لیا تھا، اور یہ دونوں جو تھے یہ عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب، ٹھیک ہے جی، یہ مسلم بن عقیل کے بھائی تھے، ان کو قتل کرنے میں شامل تھے اور ان کے لباس انہوں نے اتارے تھے۔ تو اس وقت اس نے ایک مسجد میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، مختار سقفی کے بندوں نے، انہوں نے آ کے اطلاع دی، اس نے اپنے دستے بھیجے ان کو گھیر کے، تو ان کے سر کاٹ کے تو وہ بھی پھر مختار کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد جناب جو سب سے بڑا خبیث تھا وہ تھا خولی بن یزید الازبی، ٹھیک ہے جی، بنو ازبا سے اس کا تعلق تھا، خولی اس کا نام تھا۔ اس ذلیل کمینے انسان نے جناب حسین علیہ السلام کا سر کاٹا تھا۔ اس کی کوئی لوکیشن ٹریس کرائی اس نے، لوگوں نے کے جاسوسوں نے آ کے اس کی لوکیشن کا جو ہے نا وہ پتہ چل گیا۔ اچھا، جب لوکیشن کا پتہ چلا تو دستہ بھیجا، تو انہوں نے ان کے جب مختار سقفی کے دستے نے اس کے اوپر حملہ کیا تو یہ وہاں سے غائب پایا گیا۔ اب وہ لوگ باقیوں کو تو انہوں نے مار دیا، کچھ بھاگ گئے، لیکن یہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ خولی کہاں چلا گیا۔ یہ ایک جو کسی گھر میں جا کے نا جی، یہ ابی بلال کا کوئی گھر تھا کسی، ویسے ہی اس گھر میں جا کے تو چھپ گیا، اور چھپا بھی کس طرح کہ وہ جو چوزوں والا ٹوکرا ہوتا ہے نا بڑا سا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، وہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، بڑا سا ٹوکرا ہوتا تھا، اور اس کی جو تھی نا جی، یعنی جس طرح وہ گول پیرامڈ ٹائپ بنا ہوتا تھا اور اوپر سے گول ہوتا تھا، پیرامڈ تو اوپر سے ٹرائنگل بن جاتی ہے نا، یہ اوپر سے گول ہوتا تھا اتنا اونچا، میں نے خود اپنے گاؤں والے گھر میں دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ بڑا سا ٹوکرا ہوتا تھا، اس کے نیچے رات کو انہوں نے نا مرغیاں وہ بند کی جاتی تھیں اور ان کو اس کے اوپر وزن رکھ دیتے تھے تاکہ بلی وغیرہ جو ہے وہ نیچے سے نہ گھسے۔ اچھا، وہ تو اس طرح کا کوئی ٹوکرا تھا، یہ اس ٹوکرے کے نیچے جو ہے نا یہ خولی یہ چھپ گیا، لیکن وہ مختار کے سپاہی وہاں پہنچ گئے، انہوں نے اس کو ڈھونڈ نکالا اور ڈھونڈ کے تو پھر جناب اس کو تمام کیا، اور یہ پانی مانگتا رہا کہ مجھے پہلے پانی پلا دو، لیکن انہوں نے اس کو پانی پلانے سے انکار کیا اور کہا کہ اس وقت تم کہاں تھے جب حسین پانی مانگتے تھے، تو اس کو بھی وہاں اس کو جو ہے نا جی قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر بھی مختار کے سامنے لا کے پیش کیا گیا۔
اچھا، اس کے بعد مختار نے اعلان جو تھا نا جی، وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی دربار کر رہا تھا، تو ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ میں مدینے سے آیا ہوں۔ تو مدینے سے آئے ہو تو مختار نے کہا کہ جناب محمد بن حنفیہ، ان کو امام المہدی کہتا تھا، یہ کہ وقت کے مہدی ہیں، یہ ان کا کیا حال ہے، کیا خبر ہے ان کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ان کے محفل میں، ان کی مجلس میں تشریف فرما تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم کوفے جاؤ تو مختار سے کہنا کہ ویسے تو تم ہماری محبت کا دم بھرتے ہو اور ہماری بیعت بھی کر چکے ہو، لیکن حسین کے قاتلوں کے بچے تم نے کرسی کے اوپر بٹھائے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، اور تم ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ اب وہ قصہ یوں تھا کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا جو بیٹا تھا وہ مختار کا ایڈوائزر تھا اور شروع سے مختار کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ اچھا جی، اب مختار نے نا اپنے مشیر کو پوچھا کہ بتاؤ بھائی کدھر ہے حفص بن عمر، اس کا نام تھا حفص بن عمر بن سعد بن ابی وقاص، یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ و سلام اللہ علیہ کا یہ پوتا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کدھر ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرا باپ جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ تو اس نے مختار نے آگے سے کہا کہ ہاں، اس وقت یہ کنارہ کش کیوں نہیں ہوا تھا جب اس کو حسین کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ اس وقت اس کو کنارہ کش ہونا چاہیے تھا، یہ آج کنارہ کش ہوا ہے، اس کنارہ کشی کا اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو اس نے نا اپنے سپاہی بھیجے اور ان کو ظاہری طور پر یہ کہا کہ اس کو پکڑ لاؤ، لیکن اس کی کوئی خفیہ لینگویج بھی اس نے بنائی ہوئی تھی، کوڈ ورڈز بھی چلتے تھے اس کے۔ خیر وہ سپاہی جہاں اس کے بیٹے، اب ظاہر ہے بیٹے نے تو بتانا ہی تھا کہ میرا باپ اس جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور اسے یہ امید تھی کہ میں چونکہ بہت قریب ہوں مختار کے، تو اس وجہ سے مختار جو ہے وہ میرے باپ یعنی عمر بن سعد کو، جو کہ مین کلپریٹ ہے، اس کو چھوڑ دے گا۔ اب اس کے سپاہی وہاں گئے، انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا، اس کا تمہیں امیر کوفہ بلاتے ہیں، چلو۔ ان کو ساتھ لے کے چلے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی چادر اڑی، وہ گرا اور سپاہی نے اس کو قتل کر دیا، کچھ کہتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی اس کی گردن جو ہے وہ کاٹ دی گئی، اور اس کا سر جو ہے نا جی وہ بھی لا کے مختار سقفی کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ اب جب اس کا سر لا کے رکھا گیا تو مختار سقفی نے پوچھا اس کے بیٹے سے، حفص بن عمر سے، کہ حفص بتاؤ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے باپ ہے، اور ان کے بعد اب زندہ رہنے کی میں کوئی لطف باقی نہیں۔ اس پہ مختار کو غصہ آ گیا اور مختار نے کہا اس کو حفص کو بھی قتل کر دو، تو حفص کو بھی وہیں قتل کروا دیا۔ یوں عمر بن سعد جو ہے یہ اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچا۔ اس کے بعد ایک شخص تھا حکیم بن طفیل الطائی، ٹھیک ہے جی، یہ کہا کرتا ہوتا تھا کہ میں نے تیر مارے اور میرے تیر جو ہے نا یہ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پجامے میں لگے، یعنی یہ لوگ فخریہ باتیں کرتے ہوتے تھے، لعنت ہو ان پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی۔ یہ مجمع عام میں لوگوں کے سامنے یہ شیخیاں بگاڑا کرتے ہوتے تھے۔ اس کو پتہ چل گیا، اس نے دستہ بھیج کے گرفتار کروایا، اور اس نے جو ہے نا، اب یہ جو تھا یہ طائی قبیلے کا تھا، تو عدی بن طائی ایک بہت بڑے نام ہوا ہے کہ یہ حاتم طائی کے بعد ان کی بیٹے اور ان کے بیٹے یہ اسی نسل سے تھے اور طائی قبیلے کے سردار تھے، اور عدی طائی کی جو تھی نا وہ بڑی دوستی تھی مختار کے ساتھ۔ وہ جب یہ حکیم بن طفیل الطائی جو ہے جب یہ گرفتار ہوا تو اس نے پیغام بھیجا، اور وہ عدی جو بن طائی جو تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے سفارش کی اس کی، اور اس کو یہی زوم تھا کہ اس کو سفارش کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو پلی لی گئی وہ یہ تھی کہ جناب والا اس کے تیر سے تو حسین نہیں شہید ہوئے، اس نے تو صرف ٹانگوں پہ تیر مارا تھا جو کہ پجامے میں پیوست ہوا تھا، لیکن اس نے یہ دلیل ماننے سے انکار کر دیا اور سفارش پہ آنے والے شخص کو کہا کہ تو واپس جاتا ہے یا تجھے بھی وہیں پہنچاؤں۔ اس نے پھر اس کو حکیم بن طفیل الطائی کو اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک شخص تھا زید بن رقاد، یہ ذلیل انسان کہا کرتا تھا
کہ میں نے حسین کے خاندان میں سے ایک ایسے شخص کو قتل کیا کہ میں نے اپنا تیر اس کی طرف چلایا اس کے ماتھے کا نشانہ لے کے، تو اس نے اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور تیر کو ہاتھ سے روکا، اور لیکن میرا تیر جو ہے وہ ہاتھ کو چیرتا ہوا سیدھا ماتھے میں پیوست ہو گیا، تو اب اس لڑکے کا ہاتھ ماتھے میں سیا گیا۔ یہ کہتا ہوتا تھا، اور یہ بات کن کی کرتا تھا؟ یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی بات کرتا تھا، یعنی مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، اس نے ان کو شہید کیا تھا۔ زید بن رقاد اور بھی کیے ہوں گے، لیکن شوخی جو ہے وہ ان کے بارے میں کی تھی، اور اس کو بھی اس نے پہلے ہاتھ پاؤں کاٹے، پھر دیکھا کہ یہ زندہ ہے تو پھر اس کو آگ میں جلا دیا۔ ٹھیک ہے، انتقام بڑا شاندار لیا ہے اس نے، مختار سقفی نے۔ اچھا جی، اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں یہ فرار ہوئے، ان میں سنان بن انس بھی تھا اور عبداللہ بن عقبہ بھی تھا، اور انفارچونیٹلی موصب بن زبیر نے، بات سچی کرنی چاہیے جو ایویڈنس ملے جس پہ آپ کنونس ہوں، موصب بن زبیر جو عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے، انہوں نے قاتلین حسین کو پناہ دی، جو کہ بہت میزریبل اور بڑا کوئی اچھا عمل کنسیڈر نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے پھر موصب بن زبیر کا بھی بہت ہی برا حال ہوا، اور امویوں کے ہاتھوں ہوا، چاہے کہ وہ ان کو جو پناہ دے رہے تھے وہ امویوں کو خوش کرنے کے لیے دے رہے تھے، لیکن موصب بن زبیر کو پھر عبد الملک بن مروان نے آ کے جو ہے نا وہ مارا، قتل کیا، ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور یہ ایک نیگیٹو کردار ملتا ہے موصب بن زبیر کے بارے میں کہ انہوں نے قاتلین حسین، جبکہ ان کے پیچھے تلوار لے کے چڑھا ہوا تھا مختار سقفی، اور ان کے خون کا پیاسا تھا، گلی گلی نکر نکر گھر گھر مکان مکان وہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا، اس وقت موصب بن زبیر نے ان کو پناہ دی، جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور یہ کسی طور پر بھی قابل تحسین نہیں، بلکہ یہ قابل مذمت بات ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حیات بن ابی ذرا اور عبد الرحمن بن عثمان، ٹھیک ہے جی، ان کو قتل کیا گیا۔ یہ لوگ بھی جو تھے وہ وہاں شامل تھے، اور انہوں نے بھی حصہ لیا تھا اور تیر برسائے تھے جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑا خبیث اور بڑا مکروہ کردار تھا، محمد بن اشد بن قیس، یہ بھی فرار ہو گیا، اور اس کو بھی مصعب بن زبیر نے ہی پناہ دی، لیکن اس کا گھر پھر پراپرٹیز گرا دی گئی، کافی بڑی پراپرٹیز تھی اس کی کوفہ میں اور اس کے گرد و نواح میں، ان پہ قبضہ کر لیا گیا، لیکن یہ شخص خود بھاگ گیا اور اس نے پناہ لی جا کے مصعب بن زبیر کے پاس۔ اچھا جی، اس کے بعد کافی حد تک جو ہے نا جی یہ مختار کا کلیجہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور کافی سارے لوگ مارے جا چکے تھے۔ ایک ہی جو ہے نا جی وہ جو بڑا سانپ تھا وہ بچا تھا، اور اس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں جب لوکیشن اس کی ٹریس ہوئی، اس کے پاس چھوٹی سی آرمی بھی تھی، یہ پھر 67 ہجری آ گیا، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس پر کرتے کرتے، اس کے چھوٹی سی اپنی ایک آرمی بھی رکھی ہوئی تھی، اور یہ لڑنے مرنے پہ بھی تیار تھا۔ تو اس کے مقابلے میں پھر ابراہیم بن اشتر بن مالک جو تھے، مالک اشتر کے بیٹے، ان کی قیادت میں ایک فوج تیار کی مختار سقفی نے، اور ان کو بھیجا، اور انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا جی اس پہ قابو پایا، اور اس کو واصل جہنم کیا عبید اللہ بن زیاد کو۔ ٹھیک ہے، عبید اللہ بن زیاد کا سر جب کاٹ کے تو کوفہ میں لایا گیا، اور بالکل اسی طرح تھال میں سجا کے جس طرح جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس شخص نے کی تھی، بالکل اسی انداز میں تھال کے اوپر رکھ کے، تو مختار سقفی نے کہا کہ اسی طرح مجھے پریزنٹ کرو۔ اب اللہ کا معجزہ دیکھیں کہ اس کا سر جو تھا وہ جب مختار سقفی کے سامنے سے پڑا ہوا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ مجمع سے ایک پتلا بریک اور لمبا سانپ جو ہے نا جی وہ اس نے چلنا شروع کیا، اور لوگ سانپ سے چھٹ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، اور وہ سیدھا جا کے نا جی جہاں اس کا سر پڑا تھا وہ میز کے اوپر چڑھا، اور اس کے بعد وہ اس کی
ناک میں گھسا، ایک ناک سے گھسا اور پورا اپنا جسم اندر لے گیا، اور اس کے بعد پھر دوسری ناک سے نکلا اور پھر چلا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد شور مچ گیا کہ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر دیکھا کہ پھر وہ سانپ آ رہا تھا، پھر اس نے اس طرح چکر لگایا اور پھر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں تیسری دفعہ پھر شور اٹھا، آ گیا آ گیا آ گیا، تو وہ پھر سانپ جو آیا وہ پھر اس کے نتھنوں میں گھسا اور اس میں سے نکلا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس خبیث اور ذلیل انسان کا انجام لوگوں کے سامنے پبلکلی وہاں پر دکھا دیا، اور اس طرح مسلمانوں کے کلیجے جو ہیں وہ کسی حد تک ٹھنڈے ہوئے، اور قاتلین حسین جتنوں کو وہ پا سکا، ٹھیک ہے جی، جتنوں کو وہ بیچارہ پا سکا اپنی حد المقدور کوشش سے اس نے وہ چن چن کے قتل کیے، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، کسی کو بھی زندگی کا حق نہیں دیا۔ اس نے کہا یہ تمام کے تمام یہ ایک ہی ڈگری کے تحت واجب القتل ہے، اور ان سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ دوستو یہاں پہ اب ہم جو ہیں وہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ واقعات تو پھر اس طرح آگے چلتے چلتے ہسٹری تو چلتی رہے گی، لیکن یہ میری چند مروزات تھیں۔ کبھی بھی کسی کے دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ بڑا ہی سینسٹیو مسئلہ ہے یہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹاگوریکل فرمایا ہوا ہے، اور یہ حدیث قرآن کی آیت معدد کے ساتھ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے۔ سید رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص جو کعبہ کے صحن میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور روزے کی حالت میں نماز پڑھتا رہے، اگر اس کے ساری زندگی روزہ رکھے یعنی، اور ساری زندگی کہاں، معتبر ترین جگہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ کو عبادت کرے، لیکن اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوستو یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، اس میں کسی کی جان سے میں نہ آئیے گا۔ طرح طرح کی بکواس کر سننے کو مل رہی ہے، عجیب و غریب، مجھے تو سمجھ نہیں لگتی یار ان لوگوں کو ہو کیا جاتا ہے، عقلیں ان کی کہاں چلی جاتی ہیں، کیوں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ یہ آج بھی بنو امیہ کے، آج بھی یزید کے حامی جو ہیں وہ بہت موجود ہیں آپ کے گرد و نواح میں۔ آپ کبھی ٹٹول کے دیکھیے گا، یہ آستین کا سانپ بن کے جو ہے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو باغی کہتے ہیں اور یزید کو جو صحیح سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ ملعون ہیں، یہ پہلے بھی ملعون تھے، یہ آج بھی ملعون ہیں، یہ آئندہ بھی ملعون رہیں گے۔ لہذا کسی کے جانسے میں نہ آئیں، آپ کا دل کرے میری باتوں پہ یقین کریں، آپ کا دل نہ کرے آپ خود ریسرچ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو حق سچ کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا کرے گا، اور آپ پر ہر چیز کو کھولے گا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر روز قیامت جناب حسنین کریمین علیہم السلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور مولا علی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اہل بیت اطہار کا نوکر اور بندیاں بنا کے رکھے، ہم اس گھر کے نوکر رہیں جس گھر سے جو خیرات ملتی ہے وہ سیدھی جنت میں لے کے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو حسنین کریمین کے صدقے سے وافر رزق سے نوازے، اور ہماری اولادیں حسنین کریمین سے محبت کرتی رہیں، اور اسی محبت کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔